صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الیام فقال السلام علیکم یا فاطمہ سلام اللہ علیہا فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یابتہ من الضعف فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتحزن لی ان ادخل معاک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و صاحب حوزی قد اذنت لك فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و شافی امتی قد اذنت لك فدخلا معهما تحت الکساء فاقبل ان ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین علیہ السلام فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ اخی و ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و ابتتی قد اذنت لك فدخلت تحت الکساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله صلى الله عليه واله بطرف الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وحاستي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وذنب لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكن السماوات انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل
يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوته ومعدن رسالته هم فاطمة سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبوها وبلوها وبنوها درود بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وخي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لي بي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفزا شيعتنا وراب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد درود بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بے شمار بنت ضرور پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار ضرور درود بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت کرامت جعفری صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور ولی الارسل بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں درود بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اپنی اپنی پاک عبادت دی قبولیت دی خاطر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں قرآن عرض دیتے یا اس بستی دیتے جتنے اس ذکر پاک کی تشریف لے آؤندن انہوں نے متوسط تمام بیماران دی حفظ صحت اپنے اور اعزاء و کرباتی حفظ صحت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس فرش آزاد بانی
جتنے بھی ہیں یا اس بارگاہ دے نال متوسط بالخصوص بابا پیر سید ظفر حشمت شاہ صاحب اس بارگاہ دے خصوصی بانیان اور بانی اول اور انہوں دے نال جتنے بھی جی یو کے آزاداری دے بانی انہوں دی بلندی درجات واسطے مالکان دے نال شفاعت دے درجات دے بلندی واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دین حقہ دی ہمیشہ بقاؤ دین حقہ دے حقیقی وارث سلطان دو عالم امام زمانہ سرکار دی آمد و سلامتی واسطے بھی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا برائے ظہور حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ ولا آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. عظیم دعا ہے اس دی قبولیت واسطے عظیم صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للمعاندین والمنافقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات صلی علی محمد وعلى وزیرہ وخلیفۃ ابن امی ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا ہے خداوند عالم دور نزدیک تو تمام مومنین دا مومنات دا اس فرش آزاد تے ٹرایا بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. یکم محرم تو لے کے اج دے دن تک یا اندامن والے دناں چ جڑے مومنین و مومنات اس بارگاہ دے اندر لنگر نیاز نذرانہ حضرت امام حسین دامے درمے سخنے قدمے پیش کر رہے. ملکہ شفاعت حسین بادشاہ دی پاک اماں اپنے دربار وچ قبول فرماوے. وارث زمانہ اس دا اجر عظیم عنایت فرما. جڑیاں اپنی خدمت پیش کرنے والے مومنین دی غرض و غایت ہیں مالک انہاں تمام غرض و غایت دی تکمیل مقاصد عطا فرماوے. بالخصوص اس بارگاہ دے بانی پیر بابا سید ظفر حشمت شاہ صاحب مالک ہمیشہ انہاں دی نسل وچ یہ ذکر ازا تا قیام امام زمانہ قائم و دائم رہے. بادشاہ انہاں دی نسل نو اس سلسلہ نو ہمیشہ جاری رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اس بستی دے تمام مومنین و مومنات نو مل کے اس فرش ازا نو ہمیشہ
اگے لے کے چلن دی مالک توفیق عطا فرمائے۔ الہی ذکر عظیم ہے ان عظیم سرداراں دی غلامی چ آخرت وچ سب نو مقام اعلی مالک عطا فرمائے۔ حجت خدا ولی العصر صاحب زمان دا مالک جل ظہور فرمائے۔ الہی آمین۔ عظیم دعاواں اپنی اپنی میری دعا تواڈے یا میرے ذمہ جتنے مومنین دی دعاواں لگیاں سب دی قبولیت واسطے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ غم دیاں راتاں اور بالخصوص بظاہراً عشرہ محرم عشرہ اول آخری ایام میں داخل ہو چکے۔ اج تو بعد ایک رات اس عشرے دی کوشش کریں گے جس طرح وقت دے نال سلسلہ چل رہا ہے وہ ساڈا بھی صفحہ آزاد تے جڑی لسٹ بادشاہ دی بارگاہ چ جاندی ہے اس وچ حاضری حسب توفیق حسب استطاعت او آنسو جڑے مالک نو قبول نے ساڈے بھی شامل ہو جان۔ اج دی فرش آزاد تے بادشاہ معظم سلطان الانبیاء دی حدیث جڑی اتنی مشہور و معروف ہے کہ قوم شیعہ کیا اغیار قوماں دے بچیاں نو بھی یاد ہے۔ الحسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں۔ محنت اور کمائی بطول دے پتر دی اتنی زیادہ ہے کہ نبی بادشاہ نے اپنی زیارت دا اتنا ثواب زیادہ نہیں دسیا جتنا حسین دا دسیا۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ حیدری دو لفظاں دے وچ بہت دور تک دا سفر کر لیا، یہ ہی معرفت ہے۔ کسے بندے آج تک کوئی حدیث یا کوئی آیت ایسی سنی ہوئے جس وچ رسول فرمایا ہوئے میں محمد دی ایک زیارت ایک عمرے دا ثواب ہے، یا میرے روزے دی زواری زیارت ایک حج دا ثواب ہے؟ بادشاہ جدوں ہی فرمائے مظلوم کربلا اپنے نواسے دے متعلق ہی فرمائے۔ ایک دن واقعہ ایسا گزریا گھر دے وچ ام المومنین دے گھر وچ سرکار تشریف فرما نے۔ ام المومنین جنوں سارے مسلمان آتے ہیں ام المومنین، ماشاءاللہ یہ مشہور ہے نا جڑی بی بی ماشاءاللہ اس لقب دے نال اس دے حجرے تشریف دیا جڑی اٹھتے چڑھ کے اچھا ہن بابے را اشارہ دے دیتا ایک دل نہیں سی میں گل کردا اے مسلمان آدن اے ام المومنین ہے، منو سمجھ نہیں آندی کہ وہ کیسی ام المومنین ہے جیری امیر المومنین دے مقابلے چ آ جاوے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ایک لفظ اس میں تشریح کر دیتا اس دے حجرے تشریف فرما نے تے پھر جانتے ہو کہ صابرے بھی کدے کدے آ جاندے ہوندے تے ابوری بھی آئے بیٹھے، میں بالکل احتیاط نہ پڑھنا ہوں بسم اللہ رسول دے صابرے بھی آ جاندے سن ملن گے جی ہاں بادشاہ نال ساڈی بھی کہانی ٹر پوے ایسی کہانی ٹری ہے کمال ہے۔ پھر بیٹھے نے ابوری بھی تے کریم کربلا دے متعلق جو کچھ متقدمین ذاکرین اپنے محبت تو پڑھ جاندے نے کہ حسین بادشاہ زمین تے گھٹ ٹرے ہے نانے دے بدن تے زیادہ ٹرے تے بادشاہ کسے ویلے بہت محبت آئی نا 2 سال دا سن بطول دے چند تے کسے ویلے اے نانے دیاں پنڈلیاں تے کسے ویلے شکم مبارک تے کسے ویلے سینے مبارک تے پھر جڑا ڈھیر پیارا ہوئے وہ اپنی مرضی نہ کسے ویلے نانے دا سجا رخسار چوم دین، کسے ویلے کھبا تے کسے ویلے میں ان رکھاں ان ہوا الا وحی یوحا دی زبان چوسن لگ پے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ نعرہ حیدری واہ واہ۔ ایک روایت جی جتنا ٹائم نا بچے میں دودھ پیا جی ہاں اتنا ٹائم رسالت کی زبان چوسی جاندی ہے بے شک بے شک جی کیا اے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ جتنا وقت بچہ اپنی ماں دی تھنج سیر ہون واسطے پیندا ہے حسین بادشاہ اتنی نانے دی زبان چوستے ہیں جس وقت بھی بادشاہ نو بظاہری بھوک محسوس ہوندی ہے۔ ویسے تو میں اگلے دن دسیا نور نو حاجت نہیں جی
امیر المومنین دے متعلق بھی باغری فرما رہے ہیں کہ سرکار رسالت ماب نے صرف جدوں ہتھاں تے چاہ کے بیت اللہ چوں باہر آئے تے پھر ایک دفعہ زبان نبوت چسائی تے پھر اس وقت ہی نال فرما دیتا انا مدینۃ العلم وعلی بابها نعرہ حیدری معرفت دے باب نے جڑے تسی آپ کھول دیو تے پھر میں انہاں چھوٹے جے سمری چ بیان کر دینا بادشاہ بظاہرن ہنے نو تے دسدان کھیڑ دے پے تے اے امی جان دیکھ کے تے پھر اس دے بابا جان بھی ہے تے گھبرا گئی تے آکھن لگی ہر ویلے بال نہ کھیڑ دے رہندے ادھر ابو بھی آئے بیٹھے جی وہ تو نہیں جان دی اینا پہ اے صرف نانے دوترے والا رشتہ نہیں اے رسالت تے او وارث رسالت تے جے میں تھوڑی چیز دی تھوڑا جا ایک منزل بلند کرو صرف تھوڑا جا زیادہ زحمت نہیں دیواں گا تے اے آکھاں کہ بھئی اے پیغام توحید تے اے محافظ توحید نعرہ حیدری اے مورے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تے اے بنائے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اے او اے کہ جس نو بادشاہ جدو اے فرماتا میرے سامنے طاہر القادری صاحب دے بیان چو ایک جز آ گیا ہے او آدھے کہ دین مصطفیٰ آدم تو لے کے خاتم تک جڑے تمام ادیان مکمل ہو گئے اے دین محمدی بنے سرکار محمد مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ تو لے کے کربلا تک دین محمدی رہے کربلا دی ڈاہویں دی ڈیگر تو لے کے قیامت تک اے دین پہلے دین محمدیہ حسین نے دی قربانی دیتی ہے ڈاہویں دی ڈیگر تو قیامت تک دین حسین نہیں رہا دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین دین ہی حسین ہے تے دین دی پناہ ہی ہست حسین سرکار اٹھی بیٹھے چہرے تے ان اکھاں رسالت دے چہرے تے جلالت الہی آیا کدے بھی کسے انسان نال جلال وچ نہیں گل کیتی مصطفیٰ نے تائیں آکھیا انتا خلق العظیم علیہا تو خلق عظیم دا مالک تو رحمت للعالمین ہمیشہ مسکران والے دے چہرے تے صرف اس گل تے جلال آیا کہ ہر ویلے بال نال کھیڑ دے رہندے ہو بہ گئے اٹھی کے تے سرکار دے متعلق این پکڑ کے نا دوواں بازواں تو تے فرمایا اے تے زندگی دے اس دی دے فضائل میں تنوں کے دساں بھئی تنوں صرف اتنی فضیلت دسنا جیڑا بندہ اس دے دنیا تو ٹر جان دے بعد اس دی قبر مطہر دی ایک واری زیارت کرے اللہ اس نو ایک حج دا ثواب دیندا ہے جڑا میں تے یا علی دے پیچھے معصیت وچ کیتا گیا نعرہ حیدری اے حیران ہوئی جڑا بندہ انہاں دی قبر دی زیارت کرے ایک حج بادشاہ فرمایا 10 حجاں دا ثواب نبیاں دے سلطان ناڑی فرما دیتا 10 حجاں دا ثواب بی بی ہور میں کہ چلنا پہ بازی اور گھبرا گئی پریشان ہو گئی 10 حج اتھوں تک روایت دے لفظ نے کہ جتنی واری پوچھ دی رہی حیرانگی نال نبی دا درجے وداندے گئے آخر نبی نے جدو آکھیا نا کہ ہن جدو پوچھیا سو نا اتنے حج اخیر تے نبیوں دے سلطان نے فرما دیتا کہ اس دی زواری ایک دفعہ دی زواری میں مصطفیٰ دے نال عام حج نہیں عام کوئی بندہ کرے تے شک ہو سکتا ہے جنہوں اسی تسی دعا دینے اللہ قبول کری لیکن حسین دا نانا فرما رہے ہے اس دی ایک زواری 70 حج مقبولہ دا ثواب ہے یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت
नारे हैदरी ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ 70 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 70 ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ 70 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 70 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 70,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜ਼ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ 8ਵੇਂ ਆਕਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜ਼ਾਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਫਕਦ ਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾਹ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ 1000 ਮਕਬੂਲਾ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ 1000 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 70, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ 70 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 70,000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। आज मेरा ज़हन बड़ी दूर निकल गया, कोशिश करनी अपने वक्त की चीज ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਜ, ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ ਦੀ ਕਿ ਹਜ ਹੈ ਕਿਆ। ਹਜ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਿਵਾਇਤ ਇਤੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿ ਬਈ ਚੱਕਰ ਕਰਨੇ, ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜਨਾ, ਉਹ ਹਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਆਖੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੌੜਨਾ ਹਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹਜ ਨਹੀਂ। ਹਜ ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਖੇ ਰੁਕ ਜਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਖੇ ਦੌੜ ਪਏ ਉੱਥੇ ਹਜ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈਏ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਕਿ ਦੌੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਖਸੂਸ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹਜ ਹੈ। ਬਈ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਜ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜੇ ਤੋਂ ਮੱਤੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਕਬਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਇਆ और अमीर अल मोमिनीन फरमाया, और कुल्लो ना मुहम्मद दे मिसदाक हर मुहम्मद ने अपने अपने दौर च हज दा सवाब दसिया। क्या बात है, वाह। पहले बादशाह तो लैके ये जेड़े ज़हूर, जिस बादशाह दे ज़हूर दे क़याम च असीं बैठे हैं, इस बादशाह तक हर बादशाह अपने अपने दौर च इस हज की फजीलत दसी। इस जो एक फजीलत छोटी जी मैं दसना कि बादशाह फरमांदे कि जेड़ा एक हज करे, हज करके एहराम लहा के, हाँ करे हज मकबूल होवे ते करके ते उस जिहड़ी हदूद बंदी उस तो बाहर आवे, अपने आप नूं इंज समझे कि गुनाहां तू इंज पाक हो गया है जिकन हुण मां दे शिकम तू बाहर आए। एक हज दा। फिर ये आम बंदा जिहड़ा हज करे जाके बगैर किसी मासूम दी, क्योंकि मासूम ते हुंदे ही हुंदे ना जी उत्थे मौजूद, लेकिन बाज़ाहिरन जिवें हुण दौर चल रहे, हाँ नीयत सही होवे, इंज ना होवे कि भई वो बैठिया दुकान ते होवे ते कोई बंदा आ जाए ते वाधा घाटा, सही बंदा बैठे होवे ना ते वाधा घाटा ना पिया करदा होवे, ते जे कोई हाजी साहब करके आ जान तो फिर नाल वाला करन लग पवे ना, तो आखण ते ईमानदारी ते चलण वाले नूं याद ने इंज ना होवे तैनूं भी हज कराना पै लेवल लग जांदा ना हाजी। हाँ हाजी ठीक होवे। अच्छा ते जेड़ा भाई नबियां दे सुल्तान फरमाया 70 सवारी करे, वो फिर कितना को पाक गुनाह तो हो सकता है। क्या बात। अमल पढ़िया, मैं अगले दिन हदीस पढ़ी है कि दिन माशर दे हर कोई रोसी इल्ला इन्होंने बकत अल हुसैन, सिर्फ हुसैन बादशाह ते इको अख न जड़ी उस चों मासूम फरमांदे नबियां दे सुल्तान फरमाया ज्यादा ना रोवे, इतना सिर्फ मारिफत दा आंसू आ जाए कि उस आए हुए आंसू नाल मच्छर दा पर पुस जावे, फवाजबत लाहुल जन्ना। इत्थों तक रिवायत है कि वो आंसू भी ना तरे, अख नम हो जाए, औ तबाह का
جالا صافی مجلس الغریب اتنا ذہن وچ ہووے کہ میں غریباں دے غم وچ بیٹھا. معصوم فرماندن فوجبت لہ الجنہ، اس تے جنت واجب ہے. اس تے نہیں اللہ تے واجب ہے کہ اس نو جنت عطا فرما دے، کیونکہ حسین کمائی اتنی کیتی ہے، حسین بادشاہ دان ہی اتنا دیتا ہے مالک دی بارگاہ سے. میں دارانا کہ بھئی اے حسین کریم دا اتنا بڑا دروازہ ہے خیرات دا، پوری کائنات اتھو اگر لے جائے تے کمی نہیں آؤندی. اگر ان بھی آکھاں تے غلط نہیں، پوری کائنات جس تو منگ کے کھاندی ہے نا، اس رحمان نو بھی حسین آکھیا تو منگدا رہو میں دیوا میں دیندا رہو. واہ 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 واہ. بادشاہ رومن رواون والی حدیث پڑھی علامہ ہلی نے. انہاں دا اصل نام ہے ابن عباس ہلی، مشہور نام ہلی. جدو یہ حدیث پڑھی نا، آپ مجتہد لیول دے انسان ہے. او نے کہ جڑے بچپن وچ مجتہد نے، 13 سال دی عمر وچ مجتہد نے. جی بعد جدو حدیث پڑھی نا، اپنے آپ نو آدھا ہلی سمجھ نہیں آندی کہ اتنی وڈی جنت جس دی اتنی وڈی قیمت ہے، حجاں پھر واجبات یہ وہ سارا کچھ، صرف کو رومن رواون دے بدلے. کدے کو پوچھا اس مسئلے کا حل. پھر اسی کتاب پڑھی، وہ وظائف والی اسی کتاب پڑھنے ہوندے نا، باغراں کو ملتی ہے، اسی پیراں کو جانے والی کتاب کڈو پڑھو ساڈے متعلق کوئی تویز داگا. وہ پھر انہاں پڑھی ایک کتاب وچ ایک عمل ملیا کہ جیڑا بندہ 40 جمعرات مظلوم کربلا دی زیارت کرے اس نو 12ویں آقا دی زیارت ہوندی. بہت منفرد جی گفتگو شروع کی تھی. بسم اللہ کوشش کریے کہ اپنے وقت ماشاءاللہ مکمل کریے. علامہ آکھیا پہ منو ہور بندہ کوئی نہیں جواب دے سکتا عراق دے وچ، میں ہی عمل کرنا. ہلے تو ٹر پے 40 جمعراتاں آ کے عمل کرن زیارت کرن. میں دس چکا نا کہ جڑا بندہ ایک زیارت کرے، ایک حج کرے تے حج دا کتنا ثواب ہے تے ایک زیارت دا کتنے حجاں دے برابر ثواب ہے. پھر جڑے 40 جمعرات کتنے مہینے لگتے ہیں تقریباً 10 تے بنتے نا، ہر مہینے 4 جمعرات آندیاں. 10 مہینے علامہ ہلی عمل کیتا. جمعرات نو آندے شب جمعہ، پھر حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جمعہ جڑا ہے وہ نماز پڑھ کے ظہرین دی تے اتو سفر کرتے وطن تے ٹر جاندے. جدوں آئیے نا آخری جمعرات بابا جی تے عمل کیتا، نمازاں پڑھیاں، جڑا عمل ورد آ اتھے بادشاہ دی نگری چ بہ کے کرتے رہے. زیارت کوئی نہ ہوئی 12ویں بادشاہ دی، کیونکہ بادشاہ دا اپنا حکم آئی جڑا میرے دادے دی 40 جمعرات صدقے نیت نہ زیارت کرے، اے عمل کرے، میں اس نو ملوں. اور پتہ جو کچھ کتاب وچ روایت ہے اس دے متعلق عرض کر رہے. جدو جا رہے ہیں نا واپس، ملاقات نہ ہوئی، زیارت نہ ہوئی بادشاہاں دی. پوچھنا مسئلہ بھی بڑا اہم سی کہ صرف رومن رواون دے بدلے اللہ جنت ایڈی سستی کیوں کی؟ جنت دی قیمت کیا؟ میں پہلے دن دسیا سمجھ نہیں آ رہی. میں بس اسے جی مصائب دی ستر ہے. ایک لفظ بھی مصائب دا اگر سمجھ آ جائے تو ڈھیر ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری یا مولا تو سلامت رکھے، معرفت عطا فرمائے. کوشش کی تھی ادھا اہلی ہو سکتا ہے، آخر 40 جمعراتاں 10 مہینے لگے. ساڈے جیسا ہوندا تے آدھا بھئی عجیب ہی عمل ہے، سمجھ نہیں آئی. لیکن ایتھے ظرف سی اور پھر گناہاں تو بلند نکل چکیا سی اتنے 40 جمعراتاں دا عمل کر کے تے ٹر پیا. آدھا کوئی گل نہیں، امام دے فرمان تے ملن وچ کوئی شک نہیں. الی ہو سکتا ہے تیرے کو کسے مقام تے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوئے، عمل تیرا اس درجے تے نہ پہنچیا ہوئے کہ مالک نو قبول ہو جائے. تے کوئی گل نہیں، میں پھر شروع کر لاں گا. یہ گلاں ذہن سوچتا ہوندا ہے، سفر کرتا ہوندا ہے اپنے دراز گوشت تے گھوڑے تے او جڑی بغل وچ چھڑی ہوندی ہے نا گھوڑا ٹورن والی،
ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਡੈ ਪਈ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਲਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਵੋ ਇਹ ਛੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਛੜੀ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਿੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਲਾਮਾ ਇਲੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਹ ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਲਾਮਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਖੈਰ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਸ ਜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਕਣ ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਆਦ ਬਸ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜੀ ਔਲਲ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਪੁੱਛ ਲਈ ਇਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਸ ਜਿਕਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੋੜੀ ਏਡੀ ਮਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ पैगाम पहुंच गया गल पहुंच गई बादशाह फरमाया चल सफर आते ने कोई बंदा गल करदा जा रहा है तू ते परेशान है तू ते उनको गल करनी कोई नहीं ते मैं जेड़े अरबी लिबास इस शख्स नाल टुरदे पे ना मैं गल करना ते दो बंदे गल करते जान ते सफर जरा जल्दी मुक जांदा है तो पता नहीं लगता अच्छा करो गल बादशाह ने फरमाया जेडे अरबी लिबास से जा रहे सी ना मैं बार बार लफ्ज दोहरा रहा ताकि मारिफत वाले पहुंच उन्हां आख्या भाई गल इंजे कि एक बादशाह सी वो शिकार ते निकलिया उस दे कोई एक हरन उठिया बादशाह ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिता हरन इतना दौड़िया बादशाह के पीछे घोड़ा बहुत दूर तक दौड़ाया हरन गायब हो गया एक मकाम ते इतना अगे निकल आए बई अपने संगतियां साथियों तो बहुत दूर ते उन्हां दे कोले पानी भी कोई ना बादशाह दी जान लब्बां ते आ गई ते हुण पिछला काफला संगती साथी मीलां दे मुसाफत ते रह गए ते उस वक्त वजीर नूं बादशाह दा मेरी जान लब्बां ते आ गई मैं मरन वाला भर सकना हुण बादशाह ज्यादा देर नहीं कटदे जानते हो इन्होंने दरबार च मशरूबात पे होंगे खाण पीण का समान होंगे ते दिन चढ़े हो निकले तो डिगर हो गई ते मैंने पानी पिवा नहीं तो मैं मरना बादशाह अगे पिछे डिठा कोई नहीं पानी इन उच्ची जी जगह चढ़ के वेख्या एक जगह ते सब्जा दा जिथे सब्जा हो उत्थे जिंदगी दी रमक होंदी है बस गल मुकामा उत्थे आ गए उत्थे वेख्या कि बुढ़ड़ी माई बह के चरखा पी कत्ते उस वक्त ही कुछ काम होंगे चरखा पी कत्ते माई तुहाडे कोल पानी है उस आख्या सी मस्कीन लोग 8 दिनों बाद इत्थे पानी आंदा है बिल्कुल अज ही मुके है ते मेरा शौहर भरन गया तो कोई पता नहीं हुण शामी आवे या कल आवे केड़े वे आवे देर हो जाएगी उन्हें आख्या ते होर उस आख्या मेरे को बकरी है मैं इसका दुध चो के ते तुहानू देनी है तुहाडी प्यास बुझ जाएगी दुध नाल प्यास थोड़ी बहुत तो बुझ जाती है इस प्याला भर के दिता बादशाह पी लिया वजीर भी पी लिया प्यास कुछ घटी ते बादशाह पूछया बुढ़ी को पुछ कोई खाण वास्ते भी शै है ही उस आख्या इहो बकरी है सानू तो जिस भुख लगदी है इसका दुध ही पी लैने ते अल्लाह सानू कनात दे दिंदा जे तुहानू ज्यादा भुख है तो चलो फिर मैं राह खुदा तुहानू बकरी ज़िबा करके ते कबाब बना के गोश्त खवा देनी इस भरे घर च इक्को बकरी ते जिंदगी दा निसार आ बना दिती ये जदों उठ के टुरन लगे ना ते बादशाह ने ना आख्या बई इसनू दस मैं बादशाह हाँ ते कदे तू शहर आवे ना बस्ती चो निकल के इस चो जंगल वीराने चो
ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੁਗੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ। ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਦਰਬਾਰ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਸ਼ਖਸ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਹਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਆਦਰ ਜੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਅਲਾਮਾ ਹਿੱਲੀ ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਲਾਮਾ ਹਿੱਲੀ ਆਦਨ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਦਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਅਲਾਮਾ ਹਿੱਲੀ ਆਦਨ ਉਹ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਗਏ ਜੀ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਆ ਜੀ ਗਏ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਓ ਸੁਣਾਤੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਈਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੋਹਫੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਲੱਭਾਂ ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕਾ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਈਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੁੱਢੜੀਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਢੀਏ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਅਲਾਮਾ ਹਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਬਈ ਅਲਾਮਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਲਾਮਾ ਹਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਵਾਏ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜੀਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਣੀਂਦੀ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ। ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਨ। ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਆਦਾ ਹਿੱਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਉਸ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਹਿੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਣ ਪੜਨਾ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੱਥਾ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹੋ 1246 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦੇ ਗੈਬਤ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੋ ਵੈਣ ਐਸੇ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਜਰ ਅਲੇ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੱਖੀ ਦੀ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਹੈ। ਬਾਹਰਵੇਂ ਆਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਯਦ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੈयद ਜ਼ਾਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ। ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਡਾਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਗੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਏ ਫਜਰ ਅਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ کہ امام خود رو کے آدھے زیارت نائی اجدادہ حسین میں تیرا او غریب بچنا جس دا دن ہی رات روندیاں شروع ہوندہ ہے تے رات ہی رات روندیاں لاندی دو بین کردے بارما کا بس نہ بینا تے مکانا دو بین کردے تے رو رو کے آدھے دادی زیناب نہیں بلدا منو ڈاویں دی ڈیگر لے تیری جیڑی شمر نیزے نال لٹی ہے دوجا بین کیڑے دوجا سلام میرے مولا دیتے اسے شہید دے میرے مولا رو کے رات رو کے توڑا تے میرا امام کلو ناصم بے امام جس امام نہ تو تے میں اٹھیونا ہے نا او امام رات رو کے آدھے
میرا سلام ہوئے اس دادے تے الطفل الرضی الصغیر جس دی مسلمانہ ترے پھلے تیر نال دودھ چھڑوایا. شریفاؤ اگر کربلا چ علی اصغر نہ ہوندا پھر جنگ دا نقشہ کوئی ہور ہوندا، کیونکہ اے حرامی کی آدھے ہیں مارو معاذ اللہ باغی نو مارو. بازاراں تے درباراں چ دو ہستیاں ایسیاں جنہ اس جنگ نو ظلم ثابت کیتے، ایک علی اصغر دوجی سین سکینہ. شاہ جی جتھوں قافلہ گزریا بس 70 مصائب دی پڑھ کے لاہن لگا، جتھوں قافلہ گزریا نا سار ویندے ہیں اگے اگے ساروں دا مظلوم کربلا دا لوگ ویکھے نا اے آدھے ہیں جنگ ہوئی ہے، اے دیکھ کے نا لوگ آدھے ہیں ہاں ہاں جنگ ہی ہوئی ہے کیونکہ اے لڑ سکتا ہے. پچھو سرکار عباس دا سار دے دے ہیں آدھے ہیں لگتا ہے ایک کفے افسوس مل کے ٹرے ہیں. پچھو سار مولا علی اکبر دا نہیں پڑھتا بھئی یہ بڑے بڑے مسائب نے ایک سال دے وچ میں وہ نہیں پڑھتا دسنا ہی ہو چاہتا بھئی وقت میرے کو اتنا کو رہ گیا. اے جدو سارے ویدے آندے ہیں نا تے سرکار قاسم تک آندے ہیں آدھے ہیں اے لڑ سکتا ہے. اے اگوں ایک سارا دا شریفہ معافی دے دے وے ایو سارا ہی جس دا آج پینگا آونے اے سارے کتنا کوا سارے جان دیو صاحب اولاد بیٹھے ہو 6 مہینہ دے بچے دی کتنی گردن ہوندی ہے. میں اتھو تک روایت پڑھیے حلب تک تے اے سارے ٹکے آ رہے ہیں چونج نیزے تے. شاہ جی پھر اے ظاہری بات دوڑ دے ہن گھوڑیاں تے پھر او سر او طاقت مک گئی تے سارے جھن پاؤندا شہزادہ علی اصغر دا. ہن ماں دے سامنے دسو تے صحیح بھئی سارے انہاں نیزے تے چایا کیویں ماں دے سامنے اصغر دیاں چوٹیاں نیزے نال بن لیندے ہیں. حلب دا بازار رومن والے ماتمیاں عیسائیاں دیاں عورتاں سنے باغی آ گئے جنگ ہوئی ہے ان عورتاں ڈٹھے وہ سر بیدیاں لگیاں نادین ہاؤ جنگ ہوئی ہے. جڈ اصغر دے سر تے نظر پئیے مکاناں دیاں چھتاں تو عیسائی عورتاں ماتم کردیاں ہویاں لتھیاں اتنے سانگ دے تلے آ کے آدیاں اے لائن جھوٹ بول دین جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے. ویکھو تا صحیح اس دے منہ نال کھیر لگا ہوئے او کدے دودھ پیندے بھی جنگ کریندے اس لے ایک شامی عورت اگے ودیے انہاں عیسائی عورتاں نو آدیاں اس نال بولو اے گل بھی کردے اس لے آدیے پھر دسو جنگ نہیں اے جنگ نہیں اے جنگ نہیں اے واقعی ظلم ہویا یا نیزے تے نبی بلیندے یا امام بلیندے یا کسے نبی دا پتر ہے یا کسے امام دا پتر ہے. اس لے زین سکینہ اگے دوڑ کے آئی آدھی مائی پوچھتا صحیح میرا بھیرا کیڑے جرم وچ مارے میں نہیں دسدی سے تو پوچھ. اس لے عیسائی عورت علی اصغر دی سانگ نو ہلاوا دتے عقل مار کے آدھی من انتا تو کون ہے. اس لے غریب آدھا میری ماں دا نام رباب ہے ایو شاعر میری ماں دا پیکا شہر ہے میں حسین دا پترا علی دا پوترا اے آدین بے آئیے جرمن کوتے لا دستے سہی کیڑے جرم چ مار رہے. اس لے سکینہ دا بھیڑ سانگ تے بین کر کے آتا ہے میں منگے اے پانی ہائے وہ کربل وچ محمد صلی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت درود بر محمد و آل محمد صلوات. آج لنگر حسینی کا اہتمام سید فہد عباس شاہ جی نے کیا. مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اس ذکر کے صدقے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. ان کے اہل خانہ کی مشکلیں آسان فرمائیں. ان کی دلی شرعی حاجتیں پوری عطا کریں. درود بر محمد و آل محمد صلوات.
اس کے علاوہ لنگر حسینی میں ہمارے ساتھ تعاون کی ہے اہل موجیاں والا نے، جن میں شامل ہیں سید ساجد حسین شرازی صاحب، سید علی شرازی صاحب، سید حسین شرازی صاحب، ظفر اقبال صاحب، یاسر علی صاحب، قاسم علی صاحب، طاہر حسین کھوکر صاحب اور اختر حسین صاحب۔ مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی دلی شرعی حاجتیں پوری کریں۔ جی انصر صاحب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے مالک، ان صاحب کی دلی شرعی حاجتیں پوری عطا کریں۔ اس کے علاوہ خصوصی تعاون فرش عذاب بچھانے میں جن جن کے نام مجھے یاد ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں، اگر کسی کا نام رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، جن میں شامل ہیں سید سفید سادات، سید فیصل عباس، سید احسان شاہ جی، سید شبیر حیدر ولد سید محبوب شاہ جی۔ مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی دلی شرعی حاجتیں پوری عطا کرے، اور اس پاک ذکر کے صدقے ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، علی روز عاشور کی مجلس دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگی، اس کے بعد شام غریبہ کی مجلس شام 7 بجے منعقد ہوگی۔ سوئم کی مجلس بروز اتوار 13 محرم شام 7 بجے منعقد ہوگی، اس میں بھی شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ سوئم کی مجلس شیعہ اسلامک سینٹر بروز ہفتہ 12 محرم شام 6 بجے منعقد ہوگی، وہاں بھی شرکت کر کے مومنین ثواب دارین حاصل کریں۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے برادر عزیز سید مجتبیٰ حیدر شاعر اہل بیت جو بہترین کلام اپنا پیش کر رہے ہیں کہ وہ ممبر فروز ہوں اور بارگاہ ولی اور رسول بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھتے پڑھتے مومنین صاحب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ بسم اللہ چند رباعیاں ہیں، بسم اللہ۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ اموی طیور دے ڈار اڑے جڑا پر شہباز نے کھولے، اموی طیور دے ڈار اڑے جڑا پر شہباز نے کھولے، کائنات انگشت بدندہ تھئی افلاک تے پہ گئے رولے۔ جبریل امین ملائکہ کو ودا آدھے ہولے ہولے، میں کو انج لگدا ہے کل دنیا دی اج موت عباس دے کولے۔ سفین کے یہ شاعر، میں پتر ہاں تیغ دے قادر دا، میں کو لقب دھیائی کرارے، کائنات دے چند جراراں وچ میں ڈھکر دن لوگ شمارے، میں کو ورسج پیو دی جرت ملی تائیوں نام علم بردارے، کر جلد زمین دی سرخ دیواں جے حکم ڈیوے سردارے، تھر آ گئی دھرتی کربل دی کیتی جان پرواز و کعبے، جڑا تیغ تے ہتھ آیا غازی دا دتے ہوراں پلٹ نکابے، جبریل آدھے اندے پیو وانگو اندہ چہرہ تکن ثواب ہے۔ علم اسلام دا سرور عالم تے اپنے نام کرایا،
تے علم اسلام دا سرور عالم تے اپنے نام کرایا ریا نام محمد عربی دے توڑے حمزہ جعفر چایا ریا نام محمد عربی دے توڑے حمزہ جعفر چایا تیڑا پیو جرنیل فوجاں دا پر نہیں اس نام بدلایا کرے انج تبدیلی ودا ہر کوئی آکھے علم عباس گا آیا مل کے درود پڑھو پاک دی پاک اللہ دی مشکل کشا بسم اللہ صلوات پڑھو پاک ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں ادب سے بات کر کہ میں جلال کردگار ہوں زمین ہے میری دسترس میں آسمان شکار ہوں محیط قضا میری رکاب ہے قدر کا شاہ سوار ہوں محیط موت ہوں غرور ضرب ذوالفقار ہوں غرور ضرب ذوالفقار ہوں بہت نہ آزما میری لہو کے ارتعاش کو بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو زمین لہد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو زمین لہد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں قیامتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں یہ ہلاکتوں کی گھن گھنن ہے میرے معجزات میں میری مثال آج تک نہیں ہے کائنات میں میری مثال آج تک نہیں ہے کائنات میں میرا رجز نہیں تباہیوں کا جال ہے میرا رجز نہیں تباہیوں کا جال ہے جو میری ضرب سہ سکے وہ کون ماں کا لال ہے تجھے شکست فتح میں ابھی کہاں تمیز ہے تجھے شکست فتح میں عمر بن عبد الوہاب کو سرکار کہ تجھے شکست فتح میں ابھی کہاں تمیز ہے کہ تو فنا سرشت ہے مجھے بقا عزیز ہے میں حاکم حیات ہوں اجل میری کنیز ہے میرا مقابلہ نہ کر کے تو حقیر چیز ہے اور تیرے لیے میں آسماں سے ٹوٹتا عذاب ہوں تیرے لیے میں آسماں سے ٹوٹتا عذاب ہوں سنبھل کے بات کر کے میں علی ہوں بو تراب ہوں تیرے لیے میں آسماں سے ٹوٹتا عذاب ہوں سنبھل کے بات کر کے میں علی ہوں بو تراب ہوں صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر تو پاؤں میرے چومتی ہے موت کانپ کانپ کر کہ میرے ایک وار سے قضا کبھی ٹلی نہیں کہ میرے ایک وار سے قضا کبھی ٹلی نہیں نشان تیرا مٹا نہ دوں اگر تو میں علی نہیں ماشاءاللہ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ سید بسم اللہ کرو اللہم صلی دعائے ظہور پاک امام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیت الفجر من حسن نصف صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حادثات وفی کل صلوات ولی محافظ مقائد وناصر مدلی مدعین خطا و تسکنہ ارزق طوام وطمت وحول فیہا و طویل یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
أجل فرج محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لي خمسة في بها خليل والخاتم والمصطفى والمتزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف الكرب يا نبي الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ. اپنی عبادات کی قبولیت کے واسطے بآواز بلند صلوات. تکلیف نہ سمجھو پھر بھی بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات الصلاۃ والسلام علی هو وزینۃ مسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر ولد شبیر والشبر وسیع خیر البشر امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا سبودین امیر المؤمنین. بزدل کے ساتھ ہے نا بھائی سرکار شہزادے علی اصغر سرکار دی شان. بسم اللہ. بزدل کے ساتھ ہے نا ستمگر کے ساتھ ہیں ہم لوگ کربلا کے دلاور کے ساتھ ہیں. حرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا. دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں. شکریہ. صلوات پڑھو محمد شہزادہ پاک دنیا تے تشریف گھن آئے. سارے فرشتے جمع ہیں. سرکار امام حسین علیہ السلام کو مبارکاں پہ دینے. ایک فرشتہ آیا جس کا نام فطرس جی. اے امام حسین علیہ السلام دا آزاد کردہ فرشتہ ہے. فرشتہ آیا امام حسین علیہ السلام دی نظر پئی فطرس دے. بڑے عجیب جے رنگ دے چ روائی ہے. بڑا عجیب جا تخیل ہے. سرکار دی نظر پئی فطرس دے. مولا فرماندن کہ فطرس تو بھی آیا. ہاں مولا آیا. سرکار میں کیا دن حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا. فطرس تجھے آنے کی جلدی جو پڑی تھی ورنہ علی
असगर आज तुझे जिब्राइल बना छह माह के अली ने तलवार के बगैर करबला की जंग का नक्शा बदल दिया। कातिल को अपने तीर पे था फतह का गुमान, असगर ने मुस्करा के नतीजा बदल दिया। मैं चूंकि क्योंकि मेरा प्रोग्राम नाल तब्दील होता रहा। बिस्मिल्लाह तो जिस तरह तुसी समात फरमा रहे हो तो सैयद ने सराइकी जुबान की बड़ी अच्छा कलाम तो साढ़े सामने पेश किया। तो मेरा दिल चाहते कि चूंकि गुज़श्ता जड़ा महीना गुजर गया ज़िल-हज ठीक 18 ज़िल-हज वो मैं चूंकि जिक्र ना कर सका तो मैं रुबायत की सूरत जिक्र करना चाहता कि 18 ज़िल-हज ये कितना अहम दिन है क्योंकि आजकल लोग खास कर अली वलीउल्लाह दे बारे तो होर कुछ नहीं ते ये जरूर हर बंदे आखदे ने कि ये कल दी गल है पहले कोई ना तो मैं आदा कि अगर गदीर कल दी गल है तो फिर ठीक है कल दी गल ते जे गदीर कल दी गल नहीं तो फिर तो कल दी गल नहीं चलो उसको भी छोड़ दें। तो मैं तुसां को सरकार शाह अब्दुल लतीफ भटाई दा कलाम माशाअल्लाह कि जेड़ा कि तकरीबन कमो पेश 400-500 माशाअल्लाह माशाअल्लाह ठीक है जी वाह है उस सिंधी दा रुबाई जी सिंधी दी जी ते थोड़ी बहुती खैर मैं जानदा सिंधी ते अगर कोई मोमन सिंधी बैठा होए या बाद सुने तो वो मैं पेशगी माफी मांग लेना क्योंकि मैं पंजाबी पढ़ना तो लफ्ज़ विच लाजमी गल है कोई ना कोई फर्क तो आना है माशाअल्लाह पंजाबी च सुना सो नहीं मैं नालों नाल मैं ओ तर्जमा भी कर सा लेकिन क्योंकि फकीर दा कलाम है ते ये तुसी आप अंदाजा ला सो हर बंदे दे ज़हन च जा जी वो ना ऐसे अंदाज च लिखिए रुबाई वो फरमाते हैं शौ फेर फार करे तो अल्लाह जे राज में सरकार फरमाते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह दा राज है अल्लाह दे राज विच दखल अंदाजी दे लग पे शौफेर फार करे तो अल्लाह जे राज में शामिल भी आए मजलिसो नजरो नियाज में न्याजा भी खाना ते नाल भी ले आना जी जिस ने पढ़न वाले जे विच ले जांदे ते ओ आदरे कि सारियां गल्लां भी करना पे अगे सरकार उसका नतीजा भी कर दे ये सारियां गल्लां भी कर दे अगे जिहड़ी कहानी करना उसका भी ख्याल कर शौफेर फार करे तो ऐसा तक मैं जिहड़ी करना सी तर्जमा कर चुका अगे तुसां इस गल आप इंशाल्लाह समझ आ सकते शौफेर फार करे तो अल्लाह के राज में शामिल भी आए मजलिसो नजरो नियाज में तशहद ऐ अजान जो जुज ना है मुर्तजा पूछा फर्क है तू जो और शिमर जई नमाज जियो सैयद जियो फिर एक बार फिर
کیا بات کیا شوفیر فار کرے تو اللہ جے راز میں شامل بھی آئے مجلس و نظر و نیاز میں تشہد این اذان جو جز نہ ہے مرتضی وہ چھا فرق ہے تجھو اور شمع جی نماز میں کیا بات دوسری ربائی رستے میں کھٹو ہجے تاں لٹے چھڑے سرکار فرماندے کہ راہ وچ کوئی اگر کھڈا ہوئے نا اساں پار دیو تاکہ گزرنا دے رستہ وہ صحیح ہو جائے رستے میں کھڈو ہجے تاں لٹے چھڑے دگ میں کنڈیری ہجے تاں پٹے چھڑے اگر کنڈے دا بوٹا ہوئے نا جس میں کانٹے ہونے وہ پڑ دیو تاکہ مسافران تکلیف نہ ہو ہوں اگلیاں دو لینا اس دی کوئی وضاحت رستے میں کھڈو ہجے تاں لٹے چھڑے دگ میں کنڈیری ہجے تاں پٹے چھڑے جے منہ ساں نہ نکلے علی ولی اللہ بس ہے جو ایڈی زبان کٹے چھڑے سید ماشاءاللہ واہ مولا سلامت بسم اللہ واہ واہ ماشاءاللہ اگر موڈ ہوتا ہے میں قصیدہ بسم اللہ بسم اللہ سید بسم اللہ قصیدہ جناب شہزاد پاک کی شان بسم اللہ سلوات پڑھو پھر بھی سلوات پڑھو لوز کے سناؤں میں سرکار علی اصغر کا لوز کے سناؤں میں سرکار علی اصغر کا ملتا ہے مقدر سے یہ پیار علی اصغر کا ملتا ہے مقدر سے صلوات پڑھو یہ اصغر ہے راز خدا کا اور بنا ہے ناز خدا کا کوئی بھی نہ کر پایا جو اس نے کیا واللہ جب واسطہ دو اس کا رد کرتا نہیں اللہ لگتا ہے خدا خود بھی حبدار علی اصغر کا سرکار دا نام علی اصغر یعنی کہ چھوٹا علی نام سرکار دا علی اصغر علی اصغر چھوٹا علی ایسا اور کوئی نہیں ہے یہ جرت کا عرش بری ہے حیدر نے جوانی میں خیبر کو اکھاڑا تھا کم سن لینوم کو کربل میں بچھاڑا تھا بچپن میں علی سا ہے کردار علی اصغر کا لوز کر سناؤں میں صلوات و اکثر جنہاں دی اولاد نرینہ نہیں ہوندی نا تو وہ جھولے دے نال کوئی چیز مس کر کے کھاندے اور منت مندے اکثر بندے منت مندے سرکار کو اولاد عطا فرماندے کئی بچے نیند وچ بہت روندے ماواں پریشان ہوندیاں لیکن پریشانی دی کوئی گل نہیں
اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ماں کی فریاد کا زام مومن کی اولاد کا زام، اس جھولے کی ملت سے یہ پیدا جو ہوتے ہیں، خوش بخت ہے وہ بچے جو نیند میں روتے ہیں، ان بچوں کو ہوتا ہے دیدار علی اصغر کا، ان بچوں کو ہوتا ہے۔ چند منٹ ذکر مصائب مخصوص رات، کیونکہ جھولا کی برآمد ہونے مختصر کی مصائب کی نوکری۔ میں ہوں مقتول دوا کیا پڑدا، جڑا پیدل ٹر نہیں سنگیا، جڑا ماں ماں نہیں سن سنگدا، اس پانی کیویں منگیا، جند خون دے نال بطول دے بچڑے، ہاری شپنی کو رنگیا، جندی لاش آوارا بن دے وچ رہی، اتو ماں دا محمل لگیا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے وچ آئے، پہلا ہوکا بلند کیتے، کوئی ہے میں غریب دی مدد کرن والا، ہر کسی نے لبیک آکھی، فرشتیاں نے لبیک آکھی، انساناں نے جنہاں نے لبیک آکھی، جویں اس ہوکے تے اصغر نے لبیک آکھی ہے، ایویں کسے نہیں آکھی۔ جناب شہزادہ علی اصغر پینگے دے وچ تڑپے، جناب رباب لے تھے، آواز نے اما فضا جاؤ مالا کو دسو، اصغر پینگے دے وچ آرام نہیں پیدا۔ سرکار واپس آئے خیام دے وچ، آواز نے رباب کتھے ہے میرا پتر؟ مولا پینگے دے وچ۔ سرکار گئے پتر کو چایا، خبر دے کے رباب اجازت دیں میں پتر کو پانی پلا ہاں، صدقہ کربلا دیا ماما تو بی بی دا آواز دے مولا ایک منٹ پتر میں کو دیو، امام دا آواز دے ربا گھبرا گئی ہے، میں حسین اکبر والا دیواں تے کو وطن پہنچا دیواں، گھبرا گئی ہے، آواز آندا نہیں مولا، جس حالت دے وچ اصغر کو گھن کے ویندے پے ہو نا، اے فوج اشقیا ویکسی ویکھ کے آکسی کہ شاید حسین اپنی مرضی دے نال اپنے پتر کو گھنائے، ماں دی مرضی کوئی نہ، پتر میں کو دیو میں تیار کراں، تاکہ جس وقت تسی میدان دے وچ ونجو یزید دی فوج ویکھے، ویکھ کے آکھے ہاں ماں نے اپنی مرضی دے نال تیار کر کے بھیجے، پانی تا ہا کوئی نہ۔ بی بی نے اپنے پتر کو چاہے، ہنجو وسیاں کچھ آنسو چہرے تے پین، بی بی نے چہرے تے ملن، چہرہ صفا کیتا، بی بی سورا دا سیتا یا چولا، بی بی نے اصغر کو پوایا، امام حسین علیہ السلام دے حوالے کیتا، امام حسین علیہ السلام دے ہاتھ تھے، جس وقت اصغر آئے حالت ڈٹھی ہے، اصغر کڑا منہ کھول دے، کڑا بند کر دے، زبان خشک، مولا نے کیا عمل کیتے، شاہ تسے پتر دا منہ چومیا، کل درد شبیر کو بھول گئے، آئی یاد جوانی او غازی دی کچھ اتھروں سید دے ڈل، جڑاں وچ شبنم دیاں قطریاں وچوں کچھ حصے پھل گئے دھل گئے، معصوم نے سمجھیا
پانی ہے تو لب اصغر دے کھلے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے وچ آئے آواز دے کے آتے ہیں فوج اگر قصوروار ہاں تو ساڑھے سامنے تو میں ہاں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں توڑے ایک گھٹ ایک پانی دا دیو او مولانا وے کے آتے ہیں کہ حسین پانی تو آ پینا بہانہ بچے دا کردا پے بچہ آپ منگے تو پانی دے ساں ورنہ نہ دے ساں امام حسین علیہ السلام نے شہزادے نے دیکھا آواز دے کے آتے ہیں اصغر پانی منگ سے آواز بابا منگ ساں جویں دادی حق منگیا نا دربار دے وچ ایویں پانی منگ ساں میں کو سامنا کرو سرکار نے سامنا کیتا شہزادے دا آواز آندے مسلمانوں ڈاڈی تے اس انداز دے وچ شہزادے نے پانی منگیا فوجی اشقیا کنڈ کر کے انہوں نے رونا شروع کر دیا عمر سعد ملون دے کے آدھے حرملا تیر چلا ورنہ فوج باغی ہو ویسی اس ملون نے تیر کمان چاہے اور کمان دے وچ او تیر پائے کہ جڑا جنگ دے وچ گھوڑیاں کو ماریا گیا جناب رباب دی تیر پہ آواز دے ملون اپنا تیر ویکھ تے میرا صغیر ویکھ الکے ساس مالاؤں نے تیر چلایا پانی پلا کے حسین آئے خیام دے وچ رباب انتظار دے وچ اندازہ کرنے اٹھایا پتر بی بی رباب نے ڈٹھے بے وسن نہیں ہے بی بی امام حسین علیہ السلام دا آواز آندے رباب تو کف بیگانی ہے ذرا پتر کنو چھل چھل کے احسان کی تے نہ باہر آئی کھڑی رہی ہے دروازہ مل حسین دے نہیں ماما دے دیا پترا دے اتے زخمہ دوں ول ول کے پتر پوچھا میں قبر بنے نہ دفنا دیا تو ہیرا کہ پیو پتر دی لاش نہ چاہے تے نہ دفناوے بی بی نے جس وقت اپنے پتر کو چاہیا نا امام حسین علیہ السلام کسی دی لاش دفن نہیں کی تھی مولا شہزادے اصغر دی لاش کیوں دفن کی تھی کیونکہ اس مقام پہ مسلمانوں تو علاوہ غیر مسلم بھی آئے تو نانے دی شریعت کو بچاؤن دے واسطے میرے مولا نے جلدی دے نال اس لین دی غلطی کو چھپاون دی خاطر کہ جڑے لوگ غیر مسلموں نے ویکھ سن اکثر مسلمان جڑے چھ مہینے غلطی دے نال نہ ذبح کر چھڑے لیکن نا شہزادے قبر دے وچ رہن نہیں دیتا جس وقت سرکار نے اپنے شہزادہ ماں دے گود وچ رکھیا قبر بنانی شروع کی تھی جناب رباب دی دیج پئی جناب رباب مولا دے مخاطب ہو کے آدن ہے بانی آپ شریعت دا نہیں جرت جو میں سمجھاواں نہیں پیو دفنے دے او پترا کو تے نہیں لاشاں چہندیاں ماں شاہ فرمایا ماں اصغر دی تک کیڑا حال سنا اس سن چھوٹا کوشش کر کے پامالی توں بچواں سرکار نے جی میں جو دفن کیتا سو کیتا 10ویں دا دن گزر گیا خیمے رہے کون جناب رباب ایک ٹبے دے نال بیٹھے ہوئے سڑی ہوئی لکڑی شہزادے دے جھولے دی کیونکہ جھولا برآمد ہونا ہے
بی بی نے چاہی ہوئی ہے بی بی بہن پہ کریں دی اکبر رسول دی قبر تو بے کے بی بی بہن کرتے بی بی آتی ہے آجا لال اصغر آجا لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماں تو میں واری واری جاواں آجا لال اصغر بی بی دوئے ہاتھ بلند کر کے آتی ہے آمیدہ نازنین ڈاڈی گرم زمین آمیدہ نازنین ڈاڈی گرم زمین آجا میں جھولی پا کے والا دی چھاں بناواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر بی بی نے دوسرا بیان کیتا ہے اپنے بیٹے دی قبر دی مخاطب ہو کے بی بی دوسرا بیان کر کے آتی ہے امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا جھولی چلے کے ماں سکھ سو دیا نے ماما آجا وے لال اصغر آخری شعر بی بی آتی ہے اصغر محرماری سنگت نمادی دوڑی اصغر محرماری سنگت نمادی دوڑی تن بعد میرا بچڑا کنو لوریاں سناوا آجا وے لال اصغر ہائے معصوم